بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی وہ بھی باپ تھا کی قسط نمبر 2۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرا چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ مجھے معلوم ہے، رادھا نے کہا، میں تو مسلمان ہو جانے کا فیصلہ کر چکی تھی، لیکن وہ چپ ہو گئی اور دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ میں سمجھ گیا کہ اصل بات جو مجھے درکار تھی وہ اس لیکن کے بعد شروع ہونی تھی، مگر وہ اس بات کو زبان سے واپس دل میں لے گئی۔ میری اس وقت ضرورت یہ تھی کہ اس لڑکی سے مجھے کوئی سراغ یا اشارہ مل جائے، لیکن میرے دل کی بات سنیں تو یہ تھی کہ اس لڑکی کے ساتھ مجھے ہمدردی پیدا ہو گئی تھی۔ میں حیران تھا اور ہندوؤں پر مجھے غصہ بھی آ رہا تھا کہ وہ کس بے دردی سے اس عمر اور اس شکل و صورت کی لڑکیوں کی زندگی تباہ کر دیتے ہیں، ان کے جذبات کا خون کر دیتے ہیں، اور پھر ان کے لیے ایسی جذباتی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ اپنی جسمانی تسکین کے ناجائز ذریعے پیدا کر لیتی ہیں۔ ہندوؤں میں دراصل انسانیت مکمل نہیں ہوتی، اس کے بجائے درندگی ان کی فطرت میں شامل رہی ہے اور ابھی تک شامل ہے۔ ہندو جہاں بھی جاتا ہے وہاں اپنی اس درندگی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اگست 1947 میں ہندوؤں نے اپنے ملک میں مسلمانوں کو جس بے دردی سے قتل کیا تھا اس کی کہانیاں آپ حکایت میں پڑھتے رہتے ہیں۔ دودھ پیتے بچوں کو بھی ان ہندوؤں نے برچھیوں سے مارا تھا۔ کشمیر میں دیکھ لیں، ہندو مسلمانوں کو زندہ جلا رہا ہے۔ یہ سب درندگی کے مظاہرے ہیں۔ ایسی درندگی میں بہادری نہیں ہوا کرتی بلکہ اسے بزدلی کہتے ہیں۔ میں اصل کہانی کو کسی اور طرف لے گیا ہوں۔ یہ میری مجبوری ہے کہ میں نے ہندوؤں کی درندگی کے یہ مظاہرے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ ذرا سے اشارے پر یہ سب یاد آ جاتے ہیں اور جی میں آتا ہے کہ اپنی ابھرتی ہوئی نسلوں کو تفصیل سے بتاؤں کہ ہندو اصل میں ہے کیا، اور مسلمان کے لیے ہندو انسان نہیں بلکہ درندہ ہے۔ وہ ہندو جو اپنی بیوہ بیٹیوں کو اجاڑ کر ہوسکار پنڈتوں کے حوالے کر دیتا یا انہیں بدکاری کی راہ پر ڈال دیتا ہے، مسلمانوں کا دوست یا ہمدرد ہو ہی نہیں سکتا۔ میں رادھا کی بات سنا رہا تھا لیکن وہ اصل بات پر آئی تو چپ ہو گئی۔ میں نے اسے اکسایا کہ وہ بات پوری کرے۔ ڈرتی ہوں، رادھا نے کہا۔ آپ تھانے دار ہیں، آپ کو میرے ساتھ کیا ہمدردی ہو سکتی ہے؟ میرے پتا کو پتہ چل جائے گا اور مجھے مارے پیٹے گا اور پھر بنارس میں کسی آشرم میں چھوڑ آئے گا۔ وہ ایسی بات کہہ بھی چکا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ چوری میری نحوست کی وجہ سے ہوئی ہے۔ میں نے اسے اپنی زبان کا جادو چلا کر شیشے میں اتارنا شروع کر دیا۔ میں اسے یقین دلا رہا تھا کہ میرے دل میں اس کی ہمدردی ہے اور وہ میرے ساتھ جو بھی بات کرے گی وہ اس کمرے سے باہر نہیں جائے گی۔ میں اس کی ہر بات کو راز رکھوں گا۔ میری یہ بات مان لو رادھا، میں نے آخر میں کہا۔ تمہارے ساتھ بات کرتے ہوئے میں اپنے آپ کو تھانے دار نہیں سمجھ رہا۔ دل کی ہر بات میرے ساتھ کر دو، ہو سکتا ہے میں تمہاری بہتری کی کوئی صورت پیدا کر دوں۔ مجھے وہ وقت آج بڑی اچھی طرح یاد ہے، بلکہ یوں کہہ لیں کہ وہ مجھے آج بھی اپنے سامنے بیٹھی نظر آتی ہے۔ اس نے سر جھکا لیا۔ میں نے سوچا کہ اس پر آخری ضرب لگا ہی دوں تو یہ دل کی بات اگل دے گی۔ سنو رادھا، میں نے کہا، میں جانتا ہوں کہ اپنے پڑوسی نسیم کے ساتھ تمہاری ناجائز دوستی ہے اور اس کے ساتھ تمہاری ملاقاتیں تمہارے گھر کے اوپر والے کمرے میں ہوتی ہیں۔ نسیم سے پہلے تمہاری ایسی ہی دوستی ایک اور آدمی کے ساتھ تھی، کہو تو اس کا نام بھی بتا دوں؟ رادھا نے چونک کر سر اٹھایا اور میری طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر حیرت اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ اس بیچاری کو معلوم نہیں تھا کہ اس قسم کی باتیں جنہیں لوگ راز کی باتیں یا ڈھکی چھپی باتیں سمجھتے ہیں، معلوم کر لینا پولیس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ چار دیواری کے اندر کی باتیں بڑی آسانی سے تھانے تک پہنچ جایا کرتی ہیں۔ تمہارا یہ راز میرے سینے میں دفن رہے گا، میں نے پیار اور بے تکلفی کے لہجے میں کہا۔ ڈرو اور گھبراؤ نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے ہمدردی اور بہتری کی توقع رکھو۔ میں جانتا ہوں تم نے نسیم کے ساتھ گھر سے بھاگ جانے کا بڑا پکا پروگرام بنا رکھا ہے۔ اگر یہ چوری نسیم نے تمہارے کہنے پر کی ہے تو مجھے صاف بتا دو تاکہ میں تفتیش کو کسی اور طرف لے جاؤں اور نسیم کو بے گناہ قرار دے دوں۔
اس نے کہا کہ نسیم تو امرتسر رہتا ہے۔ میں نے اس کی تائید میں کہا کہ میں جانتا ہوں وہ امرتسر میں نوکری کر رہا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن الفاظ اس کی زبان پر نہیں آ رہے تھے۔ صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اصل بات چھپانے کی کوشش میں ہے۔ تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں؟ میں نے کہا۔ تم یہ تو ضرور مانو گی کہ نسیم کے ساتھ تمہاری در پردہ دوستی ہے۔ اگر تم انکار کرو گی تو یہ نسیم کے لیے اچھا نہیں ہوگا اور یہ بات عدالت تک پہنچ جائے گی۔ پھر تم سمجھ سکتی ہو کہ تمہاری کتنی بے عزتی اور بدنامی ہوگی۔ اس نے دبی دبی سی زبان میں اقرار کر لیا کہ نسیم کے ساتھ اس کی دوستی ہے۔ میں نے اس بات کو اپنے انداز سے آگے چلایا تو اس نے یہ بھی مان لیا کہ نسیم کو اس نے کہا تھا کہ اس کے گھر سے مال چوری کرے، پھر وہ نسیم کے ساتھ گھر سے بھاگ چلے گی اور ہندوستان میں کہیں دور جا کر رادھا مسلمان ہو جائے گی، پھر دونوں شادی کر لیں گے اور نئی زندگی بنائیں گے۔ پھر نسیم نے چوری کی یہ واردات کی؟ میں نے پوچھا۔ میں یہ نہیں بتا سکتی، رادھا نے کہا۔ ہم امرتسر سے واپس آئے تو تجوری ٹوٹی ہوئی دیکھی۔ 4-5 دن گزر گئے ہیں، نسیم کے ساتھ میری ملاقات نہیں ہوئی۔ اگر یہ چوری اس نے کی ہوتی تو وہ ان دنوں امرتسر سے آتا اور مجھے ضرور بتاتا۔ یہ جو سینچر گزر گیا ہے یعنی ہفتہ، نسیم گھر آیا تھا لیکن میرے ساتھ ملاقات نہیں ہو سکی کیونکہ مجھ پر باپ نے نظر رکھ لی تھی۔ نسیم اتوار کی شام واپس چلا گیا تھا۔ ایسی بات ہوتی جو آپ پوچھ رہے ہیں تو وہ چھت پر آ کر دور سے مجھے اشارہ ہی کر دیتا یا کسی نہ کسی ذریعے سے مجھے بتا دیتا کہ اس نے یہ کام کر دیا ہے اور اب میں بھاگ چلنے کے لیے تیار رہوں۔ میں نے اس کے ساتھ بہت جرا کی، اس کی ہر بات میں سے بات نکال کر کئی سوالات کیے، لیکن وہ یہی کہتی رہی کہ اسے معلوم نہیں کہ یہ چوری نسیم نے کی ہے یا نہیں۔ میرے لیے اس کا مطلب یہ تھا کہ نسیم میری نظروں میں مشتبہ تھا، لیکن اس یقین کے بغیر کہ یہ واردات اس نے کی ہے۔ رادھا نے میرے آگے ہاتھ جوڑے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے منت سماجت کے لہجے میں کہا کہ میں نسیم کے ساتھ اس کی دوستی کی بات اس کے باپ تک نہ پہنچنے دوں۔ میں نے اسے کہا کہ وہ مجھ سے باتیں چھپا رہی ہے اور مجھ سے رازداری کی توقع رکھتی ہے۔ یہ بات سن کر وہ رو پڑی۔ وہ کہتی تھی کہ اسے معلوم نہیں۔ ایک بات بتاؤ، میں نے کہا، تم نے نسیم سے کہا تھا کہ وہ تمہارے گھر سے مال چوری کرے؟ کیا نسیم نے تمہیں یقین سے کہا تھا کہ وہ یہ کام کرے گا؟ آپ یقین نہیں کریں گے، رادھا نے جواب دیا۔ میں جب بھی اسے یہ بات کہتی تھی وہ ہنس کر کہتا تھا کہ یہ واردات کرے گا، لیکن اس کا انداز ایسا ہوتا تھا جیسے وہ میری بات پر پورا دھیان نہیں دے رہا۔ کیا وہ تم سے پیسے لیتا رہتا تھا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، رادھا نے جواب دیا۔ ہر ملاقات پر وہ مجھ سے 100-150 روپیہ مانگتا تھا جو میں اسے دے دیتی تھی۔ ایسا بھی ہوا کہ اس نے پیسے نہ مانگے پھر بھی میں نے اسے کچھ رقم دے دی۔ ایک بات پر غور کرو رادھا، میں نے اس کے دل میں نسیم کے خلاف شک پیدا کرنے کی نیت سے کہا، اگر میں کہوں کہ نسیم تمہیں دھوکہ دیتا رہا ہے اور اس کی دلچسپی تمہارے جسم کے ساتھ اور اس رقم کے ساتھ تھی جو تم اسے دیتی رہتی تھیں، تو تم کیا کہو گی؟ اس نے سوچ کر اور رک کر ایسا جواب دیا جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی، نہ کوئی رائے دے سکتی ہے کہ نسیم اس کے ساتھ مخلص تھا یا نہیں۔ میں نے اسے نسیم کے خلاف کرنا شروع کر دیا۔ میری کوشش یہ تھی کہ رادھا کے دل میں نسیم کے خلاف فریب کاری کا شک پیدا ہو جائے۔ میں اس کی زبان سے یہ کہلوانا چاہتا تھا کہ یہ واردات نسیم نے کی ہے۔ یہ بھی سوچو رادھا، میں نے کہا، ہو سکتا ہے یہ چوری نسیم نے کی ہے اور تمہیں نہیں بتانا چاہتا تھا۔ تم نے اسے بتایا تھا کہ تجوری کا تالا خراب ہے اور عام سی تار کے ساتھ بھی کھل جاتا ہے۔ نسیم کے لیے یہ واردات بہت آسان تھی۔ وہ چھت سے اترا، کمرے کا تالا توڑا اور جس طرح تم نے اسے بتایا تھا اس نے تار سے تجوری کا تالا کھول لیا اور مال لے گیا۔ یہ واردات اس وجہ سے بھی آسان تھی کہ گھر میں کوئی تھا ہی نہیں۔ اب تم اسے بچانے کی سوچ رہی ہو، لیکن تم اس طرف دھیان نہیں دے رہی کہ نسیم نے سارا مال ہضم کر لیا ہے اور اب تمہارے ساتھ تعلق توڑ لے گا۔ تم خود کہہ رہی ہو کہ نسیم گھر آیا تھا اور چھت پر آ کر اس نے اشارہ تک نہیں دیا کہ یہ کام کر دیا ہے، اور اب تم بھاگ چلنے کی بات کرو۔ میری عقل تو کام نہیں کرتی، رادھا نے کہا۔ کسی کے دل کا بھید جان لینا بڑا ہی مشکل ہے۔ یہ تو میں جانتی ہوں کہ نسیم مجھ سے پیسے کھاتا رہا ہے اور مجھے یہی لالچ دیتا رہا ہے کہ وہ مجھے ساتھ لے جائے گا اور میرے ساتھ شادی کر لے گا۔
اس طرح کچھ اور باتیں کر کے میں نے رادھا کے دل میں نسیم کے خلاف شک پیدا کر دیا، لیکن رادھا یہ بتانے کی پوزیشن میں نہیں تھی کہ یہ چوری نسیم نے کی ہے۔ مجھے کچھ یقین ہو چلا تھا کہ رادھا جھوٹ نہیں بول رہی۔ یہ میں نے دیکھ لیا تھا کہ یہ لڑکی کوئی سیدھی سادی لڑکی نہیں تھی، اس میں چالاکی اور ہوشیاری تھی، اور وہ ہر بات پورے اعتماد کے ساتھ کرتی تھی، لیکن ایک تھانے دار کو وہ گمراہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے تو اپنے آپ کو پوری طرح میرے حوالے کر دیا تھا۔ میرے بولنے کے انداز میں دھمکی یا پولیس والا روب اور دبدبا نہیں تھا، بلکہ میرا رویہ ہمدردانہ اور پیار والا تھا۔ آخر میں آ کر جب وہ بہت ہی پریشان ہو گئی تو اس نے واضح طور پر مجھے ایسے اشارے دیے جیسے وہ اپنا آپ مجھے پیش کر رہی ہو اور اس کے عوض یہ چاہتی ہو کہ میں اس کے سارے بیان پر پردہ ڈالے رکھوں۔ اس نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ کس بات سے ڈر رہی ہے۔ ڈر یہ تھا کہ یہ پتہ چل گیا کہ یہ واردات نسیم نے کی ہے تو یہ بات بھی کھل کر سامنے آ جائے گی کہ یہ واردات رادھا نے کروائی ہے اور رادھا کا دوستانہ نسیم کے ساتھ ہے۔ رادھا نے اپنا یہ ڈر مجھے صاف الفاظ میں بتا دیا۔ میں نے بڑی نیک نیتی سے اسے مطمئن کیا کہ وہ مجھ سے کسی دھوکے کی توقع نہ رکھے۔ اتنا زیادہ وقت گزر گیا تھا کہ رادھا کے چہرے کا اتنا اچھا رنگ پیلا پڑ گیا تھا، اور اب تو وہ بولتی تھی تو اسے بولنے میں بھی دشواری محسوس ہوتی تھی۔ میں نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ وہ میرے دفتر سے نکلی تو اس کا باپ اندر آیا اور پوچھنے لگا کہ کیا باتیں ہوئیں۔ میں نے گول مول سی باتیں بتا کر اسے چلتا کیا۔ رادھا اور اس کے باپ کے جانے کے بعد میں نے نسیم کو اپنے پاس بلوایا۔ وہ جب میرے سامنے آیا اس وقت رادھا اپنے باپ کے ساتھ تھانے کے احاطے کے بڑے گیٹ سے نکل رہی تھی۔ میں نے نسیم سے کہا کہ وہ باہر گیٹ کی طرف دیکھے۔ اتفاق سے عین اس وقت رادھا نے بھی پیچھے مڑ کر دیکھا۔ جانتے ہو وہ لڑکی کون ہے؟ میں نے نسیم سے پوچھا۔ اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ وہ جو آدمی اس لڑکی کے ساتھ جا رہا ہے وہ کون ہے؟ نسیم نے رادھا کے باپ کا نام لے کر کہا کہ وہ اسے جانتا ہے لیکن اس لڑکی کو نہیں جانتا۔ اس نے اتنا ہی کہا، شاید اس کی بیٹی ہے۔ وہ تمہاری ماں رادھا ہے، میں نے طنز اور غصے کے لہجے میں کہا، اور تم اسے اچھی طرح جانتے ہو، اور اسی کے کہنے پر تم نے اس کے گھر ڈکیتی کی واردات کی ہے اور تجوری خالی کر دی ہے۔ مجھے آج تک یاد ہے کہ نسیم میرے سامنے کھڑا تھا۔ ابھی میں نے اسے بیٹھنے کو نہیں کہا تھا۔ میری بات سن کر اس نے اس طرح بدک کر میری طرف دیکھا جیسے کسی نے اس کے جسم کے ساتھ بجلی کا ننگا تار لگا دیا ہو۔ اس پر تو جیسے سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ تم نے بسم اللہ جھوٹ سے کی ہے، میں نے کہا۔ میرا خیال تھا کہ تم مسلمان ہو اور میں مسلمان کی حیثیت سے تمہیں بچانے کی کوشش کروں گا، لیکن تم مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہو۔ نہیں جناب، اس نے ایسے لہجے میں کہا جیسے ابھی رو پڑے گا۔ مجھے بولنے کا موقع دیں، میں نے یہ واردات نہیں کی۔ معلوم نہیں آپ کس شہادت کی بنا پر مجھ پر یہ الزام عائد کر رہے ہیں۔ میں تمہیں بولنے کا پورا موقع دوں گا، میں نے کہا، لیکن یہاں جھوٹ نہیں چلے گا۔ بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گیا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ بولے، خواہ جھوٹ ہی بولے۔ جھوٹ سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص کس پوزیشن میں ہے اور کیا یہ جھوٹ بول رہا ہے یا اس میں کچھ سچ بھی ہے۔ یہ تو اسے پہلے میں بتا چکا تھا کہ میں اس کے متعلق تمام معلومات لے چکا ہوں اور اس کی اور رادھا کی دوستی کو بھی جانتا ہوں، اور اس کے لیے جھوٹ بولنے کی کوئی گنجائش نہیں رہی۔ اور تم نے دیکھ لیا ہے، میں نے آخر میں کہا، رادھا یہاں سے گئی ہے اور وہ 3 گھنٹے میرے پاس رہی ہے۔ اس کے باپ کو میں نے باہر بٹھائے رکھا تھا۔ رادھا نے کوئی پردہ نہیں رہنے دیا۔ سچ بولو گے تو فائدے میں رہو گے، ورنہ 6-7 سالوں کے لیے جیل میں بند ہو جاؤ گے۔ اس نے بولنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے تو اس نے یہ کہا کہ یہ واردات اس نے نہیں کی۔ وہ بول رہا تھا اور میں اس کی بات سے بات نکال کر کچھ نہ کچھ پوچھتا بھی جا رہا تھا اور اسے بتا بھی رہا تھا کہ میں یہ بات پہلے سے جانتا ہوں۔ اس طرح اس نے ایک تو یہ تسلیم کر لیا کہ رادھا کے ساتھ اس کا ناجائز دوستانہ تھا، دوسری بات یہ تسلیم کی کہ رادھا اسے اس کے گھر چوری کرنے سے اکساتی تھی اور رادھا کو خوش کرنے کے لیے وہ اس کی بات مان لیتا تھا، لیکن اس کا یہ واردات کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں نسیم کے بیان کو مختصر کر دیتا ہوں۔ اس نے یہ بھی مان لیا کہ وہ رادھا سے پیسے کھاتا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ اس کی دلچسپی رادھا کے ساتھ محض جسمانی تھی اور دوسری دلچسپی ان پیسوں کے ساتھ جو وہ اس سے لیتا رہتا تھا۔
وہ ایسا خطرہ مول لینے کو تیار ہی نہیں تھا کہ ڈکیتی کی واردات کرتا اور رادھا کو بھی بھگا کر لے جاتا۔ وہ جانتا تھا کہ رادھا کے ساتھ وہ بھی شہر سے غیر حاضر ہوگا تو پولیس سمجھ جائے گی کہ رادھا اسی کے ساتھ گئی ہے اور رادھا کے گھر کا مال بھی اسی کے ساتھ گیا ہے۔ ایک تو پولیس کا ڈر کہ پولیس اسے ڈھونڈ نکالے گی، اور رادھا کا باپ ہندوؤں کو ساتھ ملا کر نسیم کے گھر والوں سے انتقام لے گا۔ وہ جانتا تھا کہ ہندو مسلمانوں سے کس طرح انتقام لیا کرتے ہیں۔ امرتسر میں نسیم جہاں رہتا تھا وہاں سے کچھ بھی برآمد نہیں ہوا تھا۔ یہ تو میں مان ہی نہیں سکتا تھا کہ نسیم نے اپنے ماں باپ کے گھر میں مال رکھا ہوگا۔ مجھے مخبروں نے بتایا تھا کہ یہ شریف اور معزز خاندان ہے۔ میں نے اسے پوچھا کہ وہ اپنے ماموں کی بیٹی سے شادی کیوں نہیں کر رہا۔ میں نے یہ بات رادھا سے بھی پوچھی تھی اور نسیم سے بھی پہلے پوچھ چکا تھا۔ یہ میرا طریقہ تفتیش تھا کہ ایک بات کئی بار پوچھتا تھا۔ رادھا نے جواب دیا تھا کہ نسیم اسے کہتا تھا کہ اس کی خاطر وہ اپنی منگنی توڑوا رہا ہے، لیکن نسیم نے مجھے یہ بتایا کہ ماموں کی بیٹی اسے اچھی نہیں لگتی۔ ایک تو اس کی شکل و صورت واجبی سی ہے، قد چھوٹا ہے اور جسم موٹا اور بے ڈھب سا ہے۔ نسیم نے ماموزاد کے ساتھ شادی نہ کرنے کی ایک وجہ یہ بتائی کہ امرتسر میں ایک بڑی شریف فیملی ہے جس کے ساتھ اس کے مراسم پیدا ہو گئے ہیں۔ اس گھرانے کا ایک نوجوان نسیم کے ساتھ ڈی سی آفس میں ملازم تھا۔ اس کے ساتھ نسیم کی دوستی ہو گئی تھی اور وہ اپنے اس دوست کے گھر آتا جاتا تھا۔ اس دوست کی بہن شادی کی عمر کو پہنچ گئی تھی۔ یہ لڑکی اسے اچھی لگی اور نسیم اس لڑکی کے والدین کو اچھا لگا، اور اشاروں اشاروں میں یہ بات طے ہو گئی کہ وہ لوگ اپنی بیٹی نسیم کو دینے کے لیے تیار تھے۔ میں آپ کو ایڈریس دیتا ہوں، نسیم نے کہا۔ آپ امرتسر جا کر اس گھرانے میں جائیں اور پوچھیں کہ میں سچ کہتا ہوں یا جھوٹ۔ میں نے ابھی صرف اپنی ماں کو بتایا ہے کہ میں اس لڑکی کے ساتھ شادی کروں گا، اور آپ چل کر دیکھ لیں۔ میں نے ابھی اپنے باپ اور بھائیوں کو نہیں بتایا۔ یہ گھرانہ بھی اچھا ہے اور لڑکی میری پسند کی ہے۔ میں نے اسی وقت جب نسیم کو امرتسر سے تھانے لائے تھے کہہ دیا تھا کہ اس کی انگلیوں کے نشان لے لیے جائیں اور فنگر پرنٹ بیورو فلور بھجوا دیے جائیں۔ نشانات لے لیے گئے تھے اور ایک کانسٹیبل یہ نشانات لے کر فلور کو روانہ ہو چکا تھا۔ یہ تو میں جانتا تھا کہ ڈکیتی کی یہ واردات کوئی معمولی واردات نہیں تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس واردات کے ارتکاب کے لیے ایسی سہولتیں موجود تھیں کہ کوئی بھی شخص یہ واردات آسانی سے کر سکتا تھا، لیکن ان سہولتوں سے واردات کی سنگینی میں کوئی فرق پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ کسی کو آسانی سے قتل کر دینے سے ایسا نہیں ہوتا کہ قاتل کو سزائے موت یا عمر قید نہیں ملے گی۔ نسیم کو ڈکیتی کی اس واردات کی سنگینی کا اور پکڑے جانے کی صورت میں سزا کا احساس تھا۔ ایسی واردات کوئی جرائم پیشہ شخص ہی کر سکتا تھا یا کوئی بڑا بولا اور اوچھا عاشق جو فلمی بڑکوں کا عادی ہو۔ ایسے اشخاص نتائج سے بے خبر پھونک میں، عموماً کسی عورت کی پھونک میں آ کر اس سے بھی زیادہ سنگین واردات کر گزرتے ہیں۔ میں نے نسیم کو ٹھوک بجا کر دیکھا تھا۔ اس کے دوستوں سے بھی اس کے کردار کے متعلق سب کچھ پوچھا تھا۔ اپنے مخبروں سے بھی بہت کچھ معلوم کیا تھا۔ کسی ایک نے بھی ایسی بات نہیں کہی تھی کہ نسیم بدماش یا بد کردار آدمی ہے اور اس کا دوستانہ بدماشوں یا مشکوک قسم کے لوگوں کے ساتھ ہے۔ سب نے اسے ایک شریف گھرانے کا فرد کہا تھا۔ رادھا کے ساتھ ناجائز دوستی رکھنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی واردات بھی کر سکتا تھا۔ ایسی دوستیاں تو بڑے اچھے گھرانوں کے آدمی بھی لگا لیتے تھے۔ میں نے یہ جو رائے دی ہے یہ نسیم کے حق میں جاتی ہے، لیکن میں اتنا کچا نہیں تھا کہ اسے اس واردات سے بری الذمہ قرار دے کر چھوڑ دیتا۔ اس پر میرا شک ابھی قائم تھا۔ ایک بات ذہن میں آئی تھی کہ امرتسر سے یہ معلوم کیا جائے کہ نسیم کی وہاں زندگی کیسی گزر رہی ہے۔ ہو سکتا تھا کہ وہ جوا یا ریس کھیلتا ہو، طوائف بازی یا شراب نوشی کرتا ہو اور اسے رقم کی ضرورت رہتی ہو۔ میں یہ کام امرتسر کے کسی تھانے دار سے کروا سکتا تھا، لیکن ابھی مجھے فلور سے انگلیوں کے نشانات کی رپورٹ کا انتظار تھا۔ ویسے بھی میں ابھی نسیم کو فارغ نہیں کر سکتا تھا۔ کسی بھی وقت کوئی شہادت آ سکتی تھی۔ میں نے نسیم کو پھر کانسٹیبلوں کے حوالے کر دیا۔ تھانوں میں ایسے نہیں ہوتا تھا کہ ایک ہی واردات کے پیچھے پڑے رہتے، کئی تفتیشیں چل رہی ہوتی تھیں اور تھانے کے اور بھی کئی کام ہوتے تھے۔
عدالتوں میں جو کیس چلتے تھے ان میں گواہی دینے یا گواہوں کو پیش کرنے کے لیے جانا پڑتا تھا۔ پورا دن نکل جاتا تھا۔ 3 دن گزر گئے۔ نسیم منتیں کرتا تھا کہ میں اسے چھوڑ دوں۔ میں اسے کہتا تھا کہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ میں نے اسے مہمانوں کی طرح رکھا ہوا ہے، ورنہ تھانے میں مشتبہ کے ساتھ کوئی اور ہی سلوک کیا جاتا ہے جو مشتبہ باقی عمر یاد رکھتا ہے۔ اس وقت یہ سلوک ان مشتبوں کے ساتھ ہو رہا تھا جو جرائم پیشہ یا سزا یافتہ تھے، اور میرا جونیئر سب انسپیکٹر اس واردات کے سلسلے میں پوچھ گچھ کر رہا تھا۔ اتنے زیادہ دن گزر گئے تھے لیکن کسی ایک نے بھی اقبال جرم نہیں کیا تھا۔ سب لا علمی کا اظہار کرتے تھے۔ ایک روز ایک پیشہ ور ڈاکو میرے پاس آیا۔ وہ اس قصبے سے تقریباً 5 میل دور ایک گاؤں کا رہنے والا تھا۔ میں نے اپنی کہانیوں میں آپ کو پہلے بتایا ہے کہ ہمارے وقتوں میں باقاعدہ پیشے ہوا کرتے تھے جن میں ڈکیتی اور ڈاکہ زنی بھی پیشے تھے۔ ڈاکوؤں کو لوگ جانتے تھے کہ یہ ڈاکو ہیں، لیکن اپنے اپنے گاؤں میں وہ باعزت زندگی بسر کرتے اور دوسروں کی عزت کرتے تھے۔ آج ان ڈاکوؤں کا تصور ہی ختم ہو گیا ہے۔ آج تو جسے دیکھو وہ ڈاکو ہے۔ یہ تو بڑا اچھا موضوع ہے جس پر بات مکمل طور پر اگر نہ کی جائے تو کسی کے پلے کچھ نہیں پڑے گا۔ اس ڈاکو کا نام فرقان علی تھا، لیکن فرقہ کے نام سے مشہور تھا۔ اس کے ساتھ میری بڑی اچھی سلام دعا تھی۔ اس نے بتایا کہ اسے پتہ چلا تھا کہ ایک ہندو ساہوکار کے گھر تجوری ٹوٹی ہے اور خاصا مال نکل گیا ہے۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ بہت سے مشتبے تھانے میں بٹھائے ہوئے ہیں۔ وہ اس سلسلے میں میرے ساتھ بات کرنے آیا تھا۔ ملک صاحب، فرقہ نے کہا، آپ نے یہ کیوں سمجھ لیا ہے کہ ڈکیتی کی یہ واردات کسی پیشہ ور نے ہی کی ہوگی؟ کوئی اور بھی تو یہ واردات کر سکتا ہے۔ اس وقت کے ڈاکو قانون سے بھی کسی حد تک واقفیت رکھتے تھے اور پولیس کی تفتیش اور تفتیشی کارروائیوں سے نہایت اچھی طرح واقف تھے۔ وہ بڑے ہی ذہین لوگ ہوا کرتے تھے۔ میں نے ایسا نہیں سوچا کہ اس شخص کو یہ سمجھ کر نظر انداز کر دیتا کہ یہ تو ڈاکو ہے، اسے میری عقل، اتھارٹی اور تجربے تک رسائی ہو ہی نہیں سکتی، بلکہ میں نے چاہا کہ اس شخص کے ساتھ پوری بات کروں اور یہ مجھے اپنا کوئی مشورہ دے یا کوئی نئی بات ہی بتا دے۔ میں نے اسے پوچھا کہ وہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ اس نے بتایا کہ امرتسر میں ایک ذرا اونچے درجے کی طوائفوں کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس طوائف کو وہ مال کھلاتا رہتا ہوگا۔ اس نے بتایا کہ وہ 3-4 روز پہلے امرتسر اس طوائف کے ہاں گیا تو طوائف اس کے لیے باہر نہ نکلی۔ وہ تو اس ڈاکو کا نام سنتے ہی دوڑ کر باہر آ جایا کرتی تھی، لیکن اس روز طوائف نے اندر سے پیغام بھیج دیا کہ اس کے پاس مہمان آئے ہوئے ہیں، اس لیے فرقہ دوسرے کمرے میں انتظار کرے۔ فرقہ نے اس میں اپنی توہین سمجھی۔ وہ طوائف کے انتظار میں بیٹھ تو گیا لیکن غصے سے بھرا ہوا تھا۔ یہ کوئی عام قسم کی طوائف نہیں تھی، بلکہ اس درجے سے تعلق رکھتی تھی جس درجے کی طوائفوں نے 2-4 مستقل گاہک بنا رکھے ہوتے تھے۔ ہر کوئی ان تک ذرا مشکل سے ہی پہنچ سکتا تھا۔ مشکل یہ کہ یہ بہت ہی مہنگی ہوتی تھیں، کوئی امیر زادہ ہی انہیں پوری اجرت ادا کر سکتا تھا۔ فرقہ نے مجھے بتایا کہ کچھ دیر بعد 3 نوجوان لڑکے طوائف کے خاص کمرے سے نکلے اور رخصت ہو گئے۔ طوائف فرقہ سے ملی۔ فرقہ نے اسے گالم گلوچ کی اور کہا کہ یہ نئے لونڈے کہاں سے لا کر اس نے اپنے پاس بٹھا لیے تھے۔ طوائف ہنس پڑی اور فرقہ کو بتایا کہ یہ کوئی نئے امیر زادے ہیں جو آج دوسری مرتبہ آئے ہیں۔ فرقہ کے بیان کے مطابق طوائف نے اسے بتایا کہ 4-5 روز پہلے یہ 3 لڑکے آئے تو طوائف نے انہیں ٹالنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ بازار میں بیٹھی ہوئی گھٹیا سی طوائفوں کے گاہک نہیں اور نہ ہی وہ اس بازار میں کبھی آئے ہیں۔ وہ کسی بڑی ہی اچھی اور اچھے درجے کی طوائف کی تلاش میں تھے۔ پھر بھی طوائف نے انہیں طبیعت ٹھیک نہ ہونے کا بہانہ کر کے ٹالنے کی کوشش کی تو ایک لڑکے نے جیب سے سونے کی ایک وزنی انگوٹھی نکالی اور طوائف کا ہاتھ پکڑ کر اس کی ایک انگلی میں ڈال دی۔ دوسرے نے سونے کے جھمکوں کی ایک جوڑی نکالی اور طوائف کو پیش کی، اور تیسرے نے سونے کی ایک زنجیر نکال کر طوائف کے گلے میں ڈال دی۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ یہ زیورات اپنے کسی آدمی کو دے کر کسی سنار کے پاس بھیج دے اور وہ بتائے کہ یہ خالص سونے کے ہیں یا نکلی ہیں۔ طوائف نے ایسے ہی کیا۔ اس نے سوچا کہ یہ چھوکرے سے ہیں، نقلی چیزیں ہی نہ اٹھا لائے ہوں۔
اس نے تینوں چیزیں اپنے ایک آدمی کو دے کر سونار کی طرف بھیج دیا اور لڑکوں کو باتوں میں لگا لیا۔ لڑکوں نے طوائف کو اتنے پیسے پیش کیے جو کوئی امیر زادہ ہی پیش کر سکتا تھا۔ وہ آخر طوائف تھی، اتنے زیادہ پیسے چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے پیسے لے لیے۔ کچھ دیر بعد طوائف کا آدمی آیا اور اس نے طوائف کو بتایا کہ یہ خالص سونے کے زیورات ہیں۔ طوائف نے دیکھ لیا تھا کہ لڑکے اچھے خاصے بے وقوف ہیں اور بڑے اوچھے بھی ہیں۔ اس نے سوچا کہ انہیں اپنی مٹھی میں ہی رکھے۔ لڑکوں کو اس نے بڑا خوش کر کے رخصت کیا۔ یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے۔ اب یہی لڑکے پھر آئے ہوئے تھے کہ فرقہ آ گیا۔ طوائف نے پہلی ملاقات میں ان سے نام پوچھ لیے تھے اور یہ بھی کہ وہ کہاں کے رہنے والے ہیں۔ لڑکوں نے اس قصبے کا نام لیا تھا جس کی میں کہانی سنا رہا ہوں۔ طوائف فرقے کو ہنس ہنس کر ان لڑکوں کی باتیں سنا رہی تھی۔ اس نے کہا کہ وہ لباس اور انداز سے کسی امیر کبیر گھرانے کے لگتے ہی نہیں تھے۔ معلوم نہیں یہ زیورات اور اتنی رقم کہاں سے لے آئے تھے۔ فرقے نے یہ بات مجھے سنائی اور اس نے کہا کہ جب اسے طوائف کی زبانی یہ پتہ چلا کہ لڑکے اس قصبے کے رہنے والے ہیں تو اسے ڈکیتی کی یہ واردات یاد آ گئی۔ اسے یہ سوچ آئی کہ ایسا نہ ہو کہ یہ واردات انہی لڑکوں نے کی ہو اور لوٹا ہوا مال پھینکتے پھر رہے ہوں۔ فرقہ کو یہ بھی معلوم تھا کہ جس گھر میں تجوری ٹوٹی ہے وہ گھر ہندو کا تھا اور گھر والے امرتسر گئے ہوئے تھے۔ فرقہ ذہین اور تجربے کار آدمی تو تھا، لیکن میں یہ بھی سمجھتا تھا کہ اس نے یہ بات مجھے جو آن سنائی ہے اس سے وہ مجھے خوش کرنا چاہتا ہے۔ میں نے پہلے بتایا کہ یہ ڈاکو اور بڑے درجے کے پیشہ ور تھانے داروں کے ساتھ سلام دعا رکھتے تھے اور ان کے انداز میں خوشامد ہوتی تھی۔ فرقے نے خواہ کسی بھی نیت سے مجھے یہ بات سنائی تھی، میں نے اسے نظر انداز نہ کیا اور سوچنے لگا کہ میں اس اشارے پر قسمت آزمائی کروں۔ فرقہ کے ساتھ کچھ دیر بحث مباحثہ ہوا اور آخر یہ فیصلہ ہوا کہ فرقہ مجھے اس طوائف کے پاس لے چلے گا۔ اگلے روز فرقہ میرے پاس تھانے میں آیا اور میں اس کے ساتھ امرتسر کو روانہ ہو گیا۔ امرتسر کوئی دور نہیں تھا، 1 گھنٹے سے پہلے ریل گاڑی نے ہمیں وہاں پہنچا دیا۔ تانگا پکڑا اور ہم اس طوائف کے گھر جا پہنچے۔ میں وردی میں نہیں تھا۔ فرقے نے میرا تعارف کروایا۔ طوائف نے بڑی آؤ بھگت کی۔ فرقہ کے کہنے پر طوائف نے زیورات کی یہ تینوں چیزیں مجھے دکھائیں۔ میں تو ان چیزوں کو نہیں پہچانتا تھا۔ ان کی شناخت ہندو ساہوکار کر سکتا تھا یا ان کے اصل مالک جنہوں نے یہ زیورات اس ہندو کے پاس گروی رکھ کر قرضے لے لیے تھے۔ اس کا یہی طریقہ ہو سکتا تھا کہ میں اس ہندو کو اور ان اشیاء کے مالکوں کو ساتھ لے جاتا اور وہ شناخت کرتے۔ تفتیش کے قاعدے قانون کے مطابق ایسی شناخت اور برآمدگی کا ایک خاص طریقہ کار ہوتا ہے اور عدالت میں قانون صرف اس طریقے کو قبول کرتا ہے، لیکن میں نے اپنا ایک طریقہ سوچ لیا اور یہ بھی سوچ لیا کہ اپنے طریقے سے پہلے شناخت کروا لوں اور اس کے بعد قانون کا بتایا ہوا طریقہ اختیار کروں گا۔ میں نے طوائف سے پوچھا کہ وہ مجھے 1-2 دنوں کے لیے یہ زیورات دے سکتی ہے۔ اسے یہ پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میرے قصبے میں ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے، ہو سکتا ہے یہ زیورات وہیں سے نکلے ہوں۔ فرقے کا اس طوائف پر اتنا اثر یا دعویٰ تھا کہ طوائف کے بجائے فرقے نے کہا کہ میں یہ زیورات لے جا سکتا ہوں۔ طوائف کو بھی احساس تھا کہ پولیس کو ناراض نہیں کیا جا سکتا۔ طوائف کو یہ بھی معلوم تھا کہ یہ زیورات اگر چوری کے نکلے تو پولیس لے جائے گی اور یہ اس طوائف کا نقصان ہوگا۔ یہ بات طوائف نے اپنی زبان سے کہی بھی تھی، لیکن ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ وہ یہ زیورات ہاتھ سے نکل جانے کا افسوس نہیں کرے گی۔ فرقہ نے اس کی بہت حوصلہ افزائی کی تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ یہ چیزیں اس کے ہاتھ سے نکل بھی گئیں تو فرقہ اس کا یہ نقصان پورا کر دے گا۔ میں یہ چیزیں لے کر فرقہ کے ساتھ امرتسر سے واپس آ گیا۔ میرے سوچنے والی بات یہ تھی کہ ان لڑکوں کو پکڑا کس طرح جائے۔ یہ طوائف شناخت کر سکتی تھی۔ فرقہ نے ان کی صرف ایک جھلک دیکھی تھی جب یہ لڑکے طوائف کے کمرے سے نکل کر باہر جا رہے تھے۔ اگر ان لڑکوں کے نام معلوم ہوتے تو بھی انہیں ڈھونڈ نکالنا آسان نہ تھا۔ صرف اتنا معلوم تھا کہ یہ تینوں مسلمان ہیں۔ ایسے کام مسلمان ہی کیا کرتے تھے۔ سب سے پہلے تو زیورات کی شناخت ضروری تھی۔ میں نے رادھا کے باپ کو بلوایا۔ وہ تو دوڑتا پہنچا۔ اس کا مال چوری ہوا تھا، اسے تو دوڑ کر ہی پہنچنا تھا۔ میں نے تینوں چیزیں اس کے آگے رکھ دیں اور کہا
کہ اسے اگر یقین ہے تو کہے کہ یہ اس کی چیزیں ہیں، شک شبے میں بات نہ کرے۔ میں سچی بات کروں گا مہاراج، اس نے کہا، یہ زیور میرا نہیں، یہ میرے پاس گروی رکھا ہوا ہے۔ مجھے یہ معلوم ہے کہ ان میں سے یہ 2 چیزیں ایک آدمی کی ہیں اور تیسری چیز دوسرے آدمی کی۔ میں ان کے نام پتے بتاتا ہوں، آپ انہیں بلوا لیں۔ میں نے اس ہندو سے ان دونوں آدمیوں کے نام پتے معلوم کر کے ایک کانسٹیبل کو بلوایا اور اسے یہ دونوں گھر سمجھا کر کہا کہ ان آدمیوں کو فوراً تھانے لے آئے۔ ہندو کو میں نے باہر بٹھا دیا۔ اب میں سوچنے لگا کہ ان لڑکوں کی نشاندہی کس طرح ہوگی۔